नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया की जो सबसे बड़ी खबर है और जिस खबर के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं वो हिजबुल्लाह के जो सरबराह हैं हसन नसरुल्लाह, उनकी शहादत से मुताल्लिक़ है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कल रात इसराइल ने जिस तरह जुनूबी लेबनान में हमला किया और उस हमले में बताया जाता है कि हसन नसरुल्लाह और उनकी दुख्तर ज़ैनब नसरुल्लाह दोनों ने जाम शहादत नोश किया है। वैसे भी नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइल के जिस तरह दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है, जिस तरह हैवानियत का मुजाहरा कर रहा है और जिस अंदाज में इंसानियत को तबाह व बर्बाद करने पर तुला हुआ है, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर आलमी जो इदारे हैं वो मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हालांकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि वज़ीर आज़म इसराइल नेतन्याहू और इसराइली हुकूमत पर आलमी अदालत इंसाफ ने जंगी मुजरिम होने का यानी इशारा भी दिया था और फैसला भी सुनाया था और कहा था कि ये जो इक़दाम कर रहे हैं इसराइल के वज़ीर आज़म इसराइल, वो जंगी जराइम के तारीफ़ में आता है। तो बहरहाल आपने देखा कि हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया। उसके बाद ईरान से ये इत्तला आ रही है कि वहाँ पर रहबर आला जो ईरान के हैं आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई, उन्हें भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और आप अब ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हालिया अरसे के दौरान उस वक्त जबकि जून की बात कर रहा हूँ, जून में ईरानी जो नए सदर है उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए गए हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को भी इसराइल ने एक हमले में शहीद कर दिया था। तो बहरहाल इस्माइल हनिया भी जा चुके हैं। उसके बाद आप देखेंगे हसन नसरुल्लाह भी शहीद हो चुके हैं। हसन नसरुल्लाह के साथ कई हिजबुल्लाह के कमांडर भी शहीद हुए हैं और फिर ख़ुद हसन नसरुल्लाह की जो बेटी हैं ज़ैनब नसरुल्लाह, वो भी जाम शहादत नोश कर चुकी हैं। तो भी इसके बावजूद भी अब ऐसा लगता है कि इसराइल खामोश नहीं बैठेगा बल्कि इसी तरह की दरिंदगी का सिलसिला जारी रखेगा। अब देखना ये है कि वो किस लीडर को निशाना बनाता है या खुद निशाना बन जाता है। तो सिद्दीक साहब की तरफ चलते हैं और उनसे ये बात हम पूछते हैं। जी रियाज साहब, ये तो काबिल अफसोसनाक बात है, लेकिन इससे ये तहरीकें ख़त्म होने वाली नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप जो है ना टारगेटेड किलिंग करते हैं, किसी को इंडिविजुअल अगर निशाना बनाते हैं तो वो तो ठीक है, वो क़यादत तो ख़त्म होगी, लेकिन उसका मतलब है कि तहरीक ख़त्म नहीं हुई। याद रखिए, तहरीक चलते रहेगी, चाहे हज़बुल्लाह हो चाहे हमास की तहरीक है, उसके लोग दूसरे तैयार हैं, वो लोग आ जाएंगे, क़यादत संभाल लेंगे। आप लेकिन टाइमिंग आप खुश हैं कि चलो हम जो है ना जो क़यादत है उसको हम ख़त्म कर दिए। नो डाउट थोड़ा सा कारी ज़र पड़ी है, कुछ कमांडर्स भी शहीद हुए हैं, लेकिन ये मज़ाहमती तहरीकें बराबर जारी रहेंगी और इसका ख़ात्मा नामुमकिन है। इसराइल अगर सोच रहा कि ये ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये ख़त्म होने वाली नहीं है। अब देखिए कितने दिन हो गया गज़ा का कि कोई कामयाबी नहीं मिली उसको, आज तक परेशान है। बार बार अमेरिका के दौरे लगा रहा है वो नेतन्याहू, और उसको परेशानी ये लगी हुई है कि भाई मैं 100 जो यरगमाल हैं करे हुए हैं उनको मैं आज़ाद नहीं कर सक रहा हूँ जो है ना। इतने हमले करने के बावजूद, इतना तबाह ताराज करने के बावजूद कुछ भी उसको हासिल नहीं हुआ आज तक जाना। तो अब अमेरिका की तरफ से ये प्रेशर है कि तुम बैठ के बात करो, ख़त्म करो इसको जो है ना। तो वैसे में जो है ना इमीडिएटली फिर ये नया जो है ना एक फ्रंट शुरू होता है लेबनान का, तो वहाँ पे जाके फिर अटैक करके जो है ना, और पहले से कहा जा रहा था कि हसन नसरुल्लाह जो है ना को अटैक हम करेंगे जो है ना। तो हाँ, ये बिल्कुल जो है ना मतलब है कि ये एक बुज़दिली है और कुछ नहीं है। आप जो है ना जाके खाली क़यादत को आप ख़त्म कर रहे हैं, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। ये तहरीकें हैं, ये तहरीक है, दूसरी क़यादत आ जाएगी, उसको संभाल लेगी, इसका सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता है जाना। आपने बहुत ही अच्छी बात कही। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक मुज़ाहिमती तहरीकों का सवाल है, आप देखेंगे कि इसराइल के पास तमाम असरी हथियार मौजूद है। यहाँ तक कि उसका जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो गैर मामूली कहा जा सकता है। और डोम जो है होती है डिफेंस डोम, तो बहरहाल नाज़रीन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि इसराइल बमबारी कर रहा है, मिज़ाइल बरसा रहा है, यानी मिज़ाइल की बारिश कर रहा है, और आप ज़मीनी हमले कर रहा है, फ़िज़ाई हमले कर रहा है। उसके बावजूद आप ये कह सकते हैं कि इसराइल लेबनान
ہو یا پھر فلسطینیوں میں ہو یا غزہ میں ہو یا کہیں پر بھی جو مجاہدین کا جذبہ جہاد و شہادت ہے اسے ختم نہیں کر سکا، اور مجاہدین نے قبلہ اول بیت المقدس کے تحفظ کے لیے اپنے دل میں جو جذبہ رکھا ہے اسے مار نہیں سکا۔ یہاں تک کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور شہید ہو جائیں۔ تو جو لوگ خود اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں یا تمنا رکھتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں، انہیں اسرائیل کے کوئی ہتھیار بھی مار نہیں سکتے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ جسمانی طور پر ان کی موت ہو جائے، لیکن آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ اس سے بہتر انداز میں اپنے کارنامے چھوڑ جاتے ہیں، اور ان کارناموں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس سے کہیں بہتر قیادت منظر عام پر آتی ہے۔ بالکل ریاض صاحب، عزائم آپ ختم نہیں کر سکتے نا، جی ہاں، آدمی کو ٹارگٹ کریں گے آپ، لیکن ان کے جو عزائم ہیں شہادت کے اور بیت المقدس کے لیے جو ان کا جذبہ ہے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، چاہے کتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آپ یوز کر لیں، سب کچھ ہے آپ کریں آپ، لیکن یہ جو تحریکیں ہیں، تحریک کو آپ ختم نہیں کر سکتے، نظریے کو ختم نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھنا چاہیے ان کو۔ اس سے ختم ہونے والی نہیں ہے تحریکیں، اور مزید مضبوط ہویں گے، اور ایک کے بعد ایک لوگ آتے رہیں گے، قیادت سنبھالتے رہیں گے، کیونکہ وہ لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ لوگ موت سے نہ ڈرنے والے، شہادت کا تو انہیں جذبہ رکھ کے آتے ہیں لوگ جانا، جنون ہے ان کے جنون پاس ہے کہ ہم کب شہید ہوں، ہمارے لیے بہترین درجہ ہے ہمارے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے جذبے کو کیا میزائلز ڈال کے آپ ختم کریں گے؟ کیا ٹارگیٹڈ کلنگ کر کے کیا ختم کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اس کی جو ہے نا۔ خود یہ نتنیاہو خود پریشان ہے، انٹرنل جو گورنمنٹ ہے اس کا جو پریشر ہے وہاں کے عوام کا، اس کی طرف سے بے انتہا پریشان ہے کہ وہ یہ معمولی جو ہے نا اتنی ہتھیار یوز کرنے کو، اتنی ٹیکنالوجی، اتنا تباہ و تاراج کرنے کے باوجود 100 لوگوں کو آپ رہا نہیں کر پا سکیں گے۔ اور صدیق صاحب دیکھیے، جو آپ نے جو جذبے جہاد کی بات کی، جذبے شہادت کی بات کی ہے، فلسطینیوں کی جو سوچ و فکر ہے یا لبنانیوں کی جو سوچ و فکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے کہ وہ اس سوچ و فکر کو ختم کرے، اس جذبے کو ختم کرے۔ ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ اسماعیل ہانیہ، آپ دیکھیں گے کہ آج بھی ان کا مسکراتا چہرہ آپ کو یاد ہوگا، اور اسماعیل ہانیہ نے صرف تنہا قربانی نہیں دی، تنہا جام شہادت نوش نہیں کیا، بلکہ ان کے جو خاندان کے ارکان ہیں، کم از کم 60 فیملی ممبرز نے جام شہادت نوش کیا ہے، جس میں ان کی بیٹیاں شامل ہیں، جس میں ان کے بیٹے شامل ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ اسرائیل سے جو ٹکر لے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ناپاک قبضے کو یعنی ارض مقدس فلسطین سے برخاست کریں۔ بالکل جو ہے نا، وہاں سے ان کا نام و نشان مٹ جائے، یہ لوگ چاہتے ہیں وہاں سے ختم ہو جائے، کیونکہ اسرائیل کا جب تک وجود رہے گا وہاں پہ، یعنی پورے عرب کنٹریز میں، عرض مقدس میں کوئی چیز وہاں پہ ناممکن ہے، وہاں پہ ہر چیز ہے۔ اور دیکھیے صدیق صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جب تک اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے گا، نہ صرف علاقے کا امن تباہ و برباد ہو جائے گا، سکون برباد ہو جائے گا، غارت ہو جائے گا، بلکہ سارے دنیا کے امن کو نقصان پہنچنے والا ہے۔ بالکل ریاض صاحب، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس کو جو ہے نا آباد کیا گیا، اس کو بسایا گیا اس لیے تاکہ عرب ہمیشہ مصروف رہیں جنگ و جدال میں جانا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ عربوں کے سینے میں ایک ناسور ہے، یہ ہمیشہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، باضابطہ ویسٹرن کنٹریز مل کے اس کا وجود برقرار رکھنے کے لیے، اس کا پائے ڈال کے جو ہے نا، یعنی کئی کنٹریز انوالو ہے اس میں، خاص طور پہ گریٹ برٹن انوالو ہے، کہ یہ لوگ جو ہے نا اس لیے تاکہ یہ لوگ کبھی امن و یعنی سکون سے نہ رہ سکے عرب کنٹریز، یعنی انہیں ہم ہتھیار فروخت کرتے رہے ہیں، انہیں اپنا دبیل چبے یعنی انہیں اپنا تابع بنا کر رکھیں۔ جی ہاں، یعنی وہاں کی خود بھی آپ دیکھیں گے کئی ایسی عوام ہیں، اسرائیل کی خود عوام اتنی امن پسند ہے، وہ لوگ نہیں چاہتے یہ جنگ و جدل، وہ لوگ امن سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جنونیت پسند جو لوگ ہیں، لوگ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ایکسپینشن کرتے رہیں، فلسطین ختم کر دیں، بیت المقدس قبضہ کریں۔ تو یہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، ان کی جو نظریات ہیں ان کے ذہن پورا۔ جی ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک حسن نصر اللہ کا سوال ہے، آپ نے دیکھا کہ المنار جو ٹی وی چینل ہے اس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے، ایران کی طرف سے بھی یہ تصدیق آئی ہے کہ اب حسن نصر اللہ اس دنیا میں نہیں رہے بلکہ شہید ہو چکے ہیں، اور یعنی آپ دیکھیں گے کہ ان کی جگہ کس کو منتخب کیا جاتا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ ان کا بہتر متبادل ثابت ہو، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ حسن نصر اللہ جس کے جانشین ہوئے تھے، یعنی جن سے جائزہ حاصل کیا تھا، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا تھا۔ عباس موصلی کی بات میں کر رہا ہوں، تو آپ دیکھیں گے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ عباس موصلی بہت قابل لیڈر ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ حسن نصر اللہ ان سے زیادہ قابل ثابت ہوئے، اور لانگ رینج جو راکٹس کا سسٹم ہے، یہ اسرائیل کو جو تنگ کیے ہوئے، اسرائیل کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، وہ حسن نصر اللہ کی ذہنی اختراع ہے۔
रियाज साहब बदब्ता नॉमिनेशन हो चुका है। उनके कज़िन है, मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी पढ़ा हूँ, लेकिन मोइजुद्दीन कुछ नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ। उनको नॉमिनेट कर दिया गया और उन्होंने ज़िंदगी में ही उनको ट्रेनिंग दे चुके हैं। उनके कज़िन है, वो रिश्ते के भाई हैं, उनको कंप्लीट कई ओहदों की ट्रेनिंग हसन नसरुल्लाह दे चुके हैं कि भाई इस तरीके से संभालना है। तो उनका मुतबादिल ऑलरेडी है और ऐलान भी कर दिया गया है उनका कि अब ये जो है ना नेक्स्ट कमांडर उन्होंने रहेंगे। और आपको ये बता दूं सिद्दीक साहब और नाज़रीन, आपको भी बता दूं कि हसन नसरुल्लाह के एक बरादर निस्बती हैं, वो भी शहीद हो चुके हैं कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले। उसके बाद आपको बता दूं कि एक सबसे अहम बात यह है कि हसन नसरुल्लाह की बेटी के बारे में हम आपको बताते हैं। यकीन मानिए कि जिस तरह बाबा होता है उसी तरह बेटी भी होती है। तो बहरहाल वो भी बहुत ही जहानदीदा और यकीन मानिए बहादुर बेटी साबित हुई और उसने भी अल्लाह के राह में अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, ये कहा जा रहा है। ताहम उनकी शहादत की अभी तक तौसीक नहीं हो सकी है, लेकिन हसन नसरुल्लाह के बारे में कहा गया है कि वो शहीद हो चुके हैं। और एक आपको बात बता दूं कि मोहम्मद अली इस्माइल एक हैं और उनके नायब हैं अहमद इस्माइल, ये जो हैं मिसाइल यूनिट के सरबराह हैं लेबनान में हिजबुल्लाह के। तो ये दोनों भी शहीद हो चुके हैं और वहाँ पर कई हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं वो भी शहीद हो चुके हैं। उसके बावजूद भी लोगों में ठीक है ज़ाहिरी तौर पर गम दिखाई दे रहा है, लेकिन जहाँ तक शहादत का मामला है, खुद हसन नसरुल्लाह ने अपने जवान साल बेटे, उनके बड़े फर्जंद 18 साल की उम्र के थे, उस वक्त इसराइल के हमले में शहीद हो गए थे। उसके मौके पर उन्होंने कहा था कि मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद का बाप हूँ। जी हाँ, ये शहादत का जज्बा जो ये ख़त्म नहीं किया जा सकता, ना ख़त्म होने वाला है। ये उनकी इन्हें खून में सरायत कर चुका है कि हम जो है ना शहीद का मर्तबा हमको मिलने वाला है। तो इनके अज़म को आप कैसा ख़त्म कर सकते हैं? इनके जज्बे शहादत को ख़त्म नहीं कर सकते। आप मिसाइल मार के करके जो है ना, इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आप मिसाइल रोक नहीं पा रहे हैं, जो है ना बाजू से मिसाइल्स आते गिरते हैं तो आप रोक नहीं पा रहे हैं। तो आप किस किस्म की टेक्नोलॉजी की बात करें जाना, और आप जिंदा हैं सिर्फ अमेरिका की सपोर्ट पे जाना। सिर्फ अमेरिका के कई जंगी जहाज आ चुके हैं, उनकी सपोर्ट पे आप जिंदा हैं, अदरवाइज आप सर्वाइवल मुश्किल है आपका, ख़त्म। इन्हें सफ़े हस्ती से मिट जाते हैं लोग, जो है ना उनके भरोसे पे जिंदा हैं। और फिर अब अमेरिका में भी इलेक्शन है, उसके भी असरात इस पे पड़ने वाले हैं पूरा। इन्हें अब कौन आता है, फिर ये भी एक उससे लिंक हम कर सकते हैं इसको जाना पर। बहरहाल मुझे भी ऐसा लगता है कि ईरान को इस जंग में घसीटने की साजिश की जा रही है, मंसूबे बनाए जा रहे हैं ताकि ईरान अगर इस जंग में शामिल हो जाता है तो फिर ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिशें हो सकती हैं, मेरा ये कहना है। क्योंकि ईरान एक न्यूक्लियर ताकत बनने जा रहा है, तो उस ताकत को रोकने की कोशिशें हो रही है। आप अंदाज़ा कीजिए कि आज अगर इसराइल का रास्ता नहीं रोका गया तो कल फिर समझिए जितने भी इस्लामी ममालिक है, 57 इस्लामिक और अरब कंट्रीज है, उन्हें पछतावा ज़रूर होगा। क्योंकि अगर ईरान भी सफ़े हस्ती से मिट जाता है और यानी अमेरिका हो या फिर इसराइल उसे तबाह बर्बाद करते हैं, तो फिर समझिए कि ग्रेटर इसराइल का जो इसराइली मंसूबा है वो कामयाब होने वाला है। बिल्कुल रियाज साहब, क्योंकि देखिए आप न्यूक्लियर पावर तो कोई है नहीं। जी हाँ, अब ईरान है, लिहाजा उनकी नज़र में खटक रहा है, उसको रास्ते से हटा दो तो ख़त्म। आसानी से आप जो है ना आपके अज़ाइम पूरे कर सकते हैं। सारी जो है ना मुस्लिम कंट्रीज़ पे आप काबिज़ होके अपनी बहुत आसानी से लोग होते। और आपको बताऊं ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है, जो नक्शा तैयार किया गया है, वो पूरा इराक को भी ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बनाया गया है, इराक तक। बिल्कुल। तो अंदाजा कीजिए कि फ़लस्तीन से लेकर अर्ज़ मुक़द्दस, फ़लस्तीन से लेकर लेबनान, लेबनान से लेकर शाम, शाम से लेकर इराक, तुर्की, तमाम के तमाम आ जाएंगे। जी हाँ, बोलिए। ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है, उसमें शामिल है, बाज़ाब्ता मैप है उसका। जी हाँ, उसमें शामिल है। इनको अभी भी जो है ना चौकन्ना हो जाना चाहिए कि इसके अज़ाइम क्या हैं और किस तरह से रोका जा सकता है। बहरहाल अल्लाह जिसे हिदायत दे वही ये काम कर सकता है, वरना आप देखेंगे कि लाख आपके पास हथियार हो, लाख आपके पास टेक्नोलॉजी हो, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर अल्लाह की राह में अगर आप आ जाएंगे और अपनी यानी मौत का या शहादत का पीछा करेंगे तो यकीन मानिए कि ज़िंदगी तुम्हारा पीछा करेगी, ये कहा जाता है। और ये साबित कर दिया तालिबान ने। आपने देखे कि 40 से ज़ायद मुल्कों को जिन्होंने अमेरिका की क़यादत में तालिबान के ख़िलाफ़ तबाही और बर्बादी का बाजार गर्म कर रखा था, और तकरीबन मैं समझता हूं कि 30 साल के करीब ये जंग जारी रही, उसके बावजूद भी तालिबान ने अमेरिका के सुपर पावर होने का जो गुरूर और तकब्बुर था उसे अपने खाक में मिला दिया था। छोड़ के जाना पड़ा, भागना पड़ा उसको, अपने हथियार छोड़ के, टैंक छोड़ के जाना पड़ा, उनको मजबूर कर दिया गया जाना। तो ये जो है ना सिर्फ अपने टेक्नोलॉजी के बलबूते पे ये लोग अकड़ते रहते हैं सिर्फ उस पर, लेकिन लंडे का जो जज्बा होता है, जो अज़ाइम है, वो इनमें नहीं है। बुज़दिल कौम है ये सारी, जो है ना इनके सामने तो ये लोग जो है ना टिक नहीं सकते, जो है ना। जब अरे आपको अंदाज़ा लगाइए सिद्दीक साहब कि अमेरिका जो फौजी थी इस कदर डर खौफ तारी हो गया था तालिबान का कि अमेरिकन फौजी रात में निकलते थे बाहर यानी पेट्रोलिंग के लिए, तो वो पैम्पर्स बनकर निकलते थे। जी हाँ, बिल्कुल, जो है ना बेनतिया, जो है ना, पैम्पर्स पहना करते थे, बिल्कुल, जो है ना।
یہ سب بزدل قوم ہے ریاست، بزدل ہے، ان کو ڈر لگا رہتا ہے ہمیشہ جو ہے نا، اور ان کو مجبوراً یہاں پہ وار فرنٹ پہ ان کو بھیجا جاتا بائی فورس جو ہے نا ان کو، جی 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 یعنی اسرائیل کا بھی وہی حال ہے، اسرائیل کے کئی فوجی جانا نہیں چاہتے لیکن مجبوراً ان کو جو ہے نا جھوکا جا رہا ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے نا وہاں جا کے مرنا ہی ہے ان کو اور کچھ کرنا نہیں ہے جو ہے۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اسرائیل کی جنگ کا سوال ہے، یا اسرائیل جس انداز میں غزہ پر یا غزہ کے مکینوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، ان کا قتل عام کر رہا ہے، تو آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں خود غزہ میں 52 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، یعنی 52 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور کم از کم 118 کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اسرائیل کے ساتھ کم از کم آپ کو اسرائیل میں اگر آپ دیکھیں گے ہندوستانی نژاد 85,000 یہودی وہاں پر موجود ہیں، جن میں سے ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی فوج میں شامل ہو کر فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ بالکل یہ کنفرم رپورٹس ہیں، یہ شامل ہیں منی پور سے جن کا تعلق ہے۔ جی ہاں بالکل، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کوئی خاص کامیابی نہیں مل رہی ہے، جی جی، اور جتنا ہو سکے اور باہر کے فورسز یوز کرا ہے اسرائیل جو ہے نا، کیونکہ اب ان کے پاس ہے ہی نہیں لڑنے کی، کرائے کی فوجیں، کرائے کی فوجیں لے کے جو ہے نا یوز کرا ہے، ادروائز جو ہے نا ایریل بمبارڈمنٹ، بس ایک ہی، اور کیا آپ فیس ٹو فیس تو لڑ نہیں سکتے آپ جو ہے نا۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ 7 اکتوبر 2023 کو اس جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب تک 41,586 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا، جس میں بچوں کی اور خواتین کی اکثریت ہے، اور 96,210 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، اور 80% فلسطین تو میں سمجھتا ہوں کہ قبرستان بن گیا ہے۔ جی ہاں بالکل جو ہے نا، اور اب دیکھیے کتنی بزدل قوم ہے، جا کے جو ہے نا بچوں اور خواتین کو جو ہے نا، معصوم بچوں کو یہ لوگ جو ہے نا نشانہ بناتے ہیں۔ جی جی اگر دم ہے تو آپ نوجوانوں سے لڑو فیس ٹو فیس، جب پتہ چلے گا آپ کو کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ جی جی، اور دنیا کو بھی جان لینا چاہیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کے اصول بتائے ہیں، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں، اور کبھی بھی اسلام نے جنگ نہیں کی بلکہ دشمن نے پہلا حملہ کیا، اس کے بعد جنگ کی گئی ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یہ کہا گیا کہ آپ اگر جاتے ہیں کسی علاقے میں تو وہاں کہ آپ جو درخت ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، انہیں اس سے نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر اہمیت ہوتی ہے معاشرے میں پودوں کی، درختوں کی، اور یہ کہا گیا کہ آپ بچوں پر ظلم نہیں کریں گے، بچوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، یہاں تک کہ خواتین کے طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، اور ضعیف جو حضرات ہیں ان کو بھی آپ نہیں ماریں گے۔ بالکل یہ باضابطہ اصول بنائے دیے گئے ہیں، باضابطہ اس کا اظہار بھی کیا گیا ہے سب موقع پہ، لیکن یہ اتنی یعنی ایسی جاہل قوم ہے کہ ان کے پاس کوئی رولز ریگولیشن ہے نہیں، جب جنگ ہوتی ہے تو ہر ایک کو یہ لوگ ٹارگیٹ کرتے ہیں، ہر ایک کو مارتے ہیں، کیونکہ کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں انسانیت کا، حیوانیت ہے ان میں جو ہے نا، تو کہاں سے آئیں گی یہ چیزیں بتائیے ان کو۔ بہرحال ناظرین حیوانیت کی جہاں تک بات ہے تو اسرائیل اس کی علامت بن گیا ہے، اس کی مثال بن گیا ہے، لیکن ہندوستان میں بھی حالات ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر مسلمانوں کے خلاف خراب کیے جا رہے ہیں یا بگاڑے جا رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں گجرات میں سومناتھ مندر، ساری دنیا جانتی ہے سومناتھ مندر کی، آپ کو تاریخ بھی معلوم ہے، سومناتھ مندر کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ بھی معلوم ہے، محمود غزنوی کا قصہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور سومناتھ میں کتنی دولت تھی یہ بھی آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے۔ تو بہرحال ناظرین ٹھیک ہے، کسی کی اگر عبادت گاہ ہے تو اس کا احترام تو کرنا بھی چاہیے، اور لیکن افسوس کی بات ہے گجرات کے سومناتھ مندر کے قریب ایک 500 سالہ قبرستان ہے، اور وہاں کی حکومتیں، وہاں کی انتظامیہ نے اس قبرستان میں موجود قدیم مسجد کو اور وہاں کی ایک درگاہ کو اس نے زمین کے برابر کر دیا، اور اس کے لیے بلڈوزروں کا استعمال کیا۔ 1200 سے زائد پولیس والے وہاں متعین کیے گئے تھے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ بہانہ کیا بنایا گیا ہے، ناجائز قبضہ۔ ان کے ابا کی جاگیر ہے کہ یہ ناجائز قبضہ کر لیں گے، کیونکہ 500 سال پہلے کیا اس طرح کے حالات تھے کہ وہ ناجائز قبضہ کریں گے؟ جی ہاں بالکل، انہیں جان بوجھ کے نشانہ بنایا جا رہا ہے ریاض صاحب، تاکہ مسلمانوں کو جو ہے نا اس قسم کی چیزیں کر کے ڈرایا دھمکایا جا سکے اور توجہ ہٹائی جائے، جو اصل مسائل ان سے توجہ، وقف امنڈمنٹ کا بل ہے تو ایسے سلگتے ہوئے مسائل کو لے کے عوام کو بزی رکھ دو اور اپنا کرنے کا کرو، یہ پالیسی ہے۔ نہیں آپ بتائیے کون کرے گا، 500 سال پہلے قبضہ کرے گا کوئی؟ ناجائز قبضہ ہو سکتا ہے یہ جان بوجھ کر کی گئی کارروائی ہے، اور سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں، سپریم کورٹ نے 10 دن پہلے یہ حکم دیا تھا کہ بلڈوزر کارروائی نہیں ہونی چاہیے، اگر تمہاری کارروائی کرنے کی ضرورت پڑے تو پھر سپریم کورٹ سے ہدایت لینی ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہاں کی حکومت، وہاں کا انتظامیہ نے سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں اس کی بھی صریح خلاف ورزی کی ہے، کلم کلا خلاف ورزی ہے صاحب۔ تو اب کون ہے بتائیے، اب ہے کون اس کے خلاف بولنے کے لیے بتائیے؟ جی جی، یعنی اگر اسٹیٹ گورنمنٹ اگر فالو نہیں کرتی ہے جو رولنگ ہے تو پھر اب کون کرے گا، کون اس کو ٹیک کیئر کرے گا، یہ بتائیے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ سرکاری طور پر دہشت گردی ہو رہی ہے، جنگل آپ جان بوجھ کر آگاہ قبرستان کو مسمار کر رہے ہیں، جان بوجھ کر مساجد کو شہید کر رہے ہیں، جان بوجھ کر درگاہوں پر حملے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جی ہاں بالکل ہی نہیں، کوئی جنگل راج ہے، کوئی رولز ریگولیشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور عدلیہ کو بھی جو ہے نا پوچھ کے پھینک دیا گیا ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے،
صاف ظاہر ہے جو دل میں ہے کیجیے آپ. اس قسم کی جو ہے نا یہ حکومت یہاں پہ چل رہی ہے. جی جی، بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد زندگی ہے، انتشار موت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں اس طرح کے حالات ہونے کے باوجود بھی وہ مسلمانوں میں خاص طور پر جو پولیٹیشینس ہے، خاص طور پر جو علماء ہیں، ان میں کوئی اتحاد دکھائی نہیں دیتا. اب آپ کو لیا چلتا ہوں میں لکھنؤ اتر پردیش کا دارالحکومت ہے، اور وہاں پر یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت ہے، اور وہاں پر کس قدر سنگین واقعات آپ پیش آ رہے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہاں ایک اسکول میں صرف 11 سالہ عمر کے لڑکے کو یعنی اس کی بلی چڑھا دی گئی. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح انسانیت پامال ہو رہی ہے وہاں پر. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب جیسا کہ میں نے کہا کہ اتحاد کی کمی ہے ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور اس کی اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جمعیت العلماء کے جو سربراہ ہیں محمود مدنی کا کہنا ہے کہ اسد الدین اویسی ہم مسلمانوں کے قائد نہیں ہے، اور وہ یعنی تخریبی سیاست کرتے ہیں، اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے. تو آپ دیکھیں صدیق صاحب وہ ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو دے رہے تھے، اور وہ پوڈ کاسٹ انٹرویو ایک یعنی رائٹ ونگ کا ایک چینل ہے وہ لے رہا تھا. تو اب اندازہ کیجئے کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے، کتنی شرم کی بات ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسد الدین اویسی کے کوئی فالوورز بھی نہیں ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسمبلی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین نے 95 اسمبلی نشستوں پر اپنے امیدوار ٹھہرائے تھے، لیکن ایک بھی امیدوار کامیاب نہیں ہوا. اور 403 حلقوں میں آپ دیکھیں گے کہ جملہ ووٹس میں سے اسد الدین اویسی کے ایم نے 0.41% ووٹ حاصل کیے. جی ہاں ریاض صاحب، اتنا سینسیٹیو، ایسا سلگتے ہوئے ایسے حالات میں اس قسم کے اختلافات کو آپ بازو رکھتے ہوئے آپ متحد ہو کے آپ فائٹ کریں نا، جو بھی کریں. جی ہاں، آپ ایک دوسرے کو کیچڑ اچھالنے کے بجائے یہ کیا حرکتیں میں سمجھ سے باہر ہے. آپ کیسے عالم ہیں بتائیے. آپ جو ہے نا وہ بھی کیسے ایک چینل کو آپ انٹرویو دے رہے ہیں کہ انہیں چاہ رہا کہ یہ چیزیں اچھالیں آپس کی جو اختلافات ہیں. تو آپ کو چاہیے اختلافات ہے تو اپنی جگہ رکھیں اس کو، فی الحال آپ اتحاد کا مظاہرہ کریے. جو ملک کے حالات ہیں سنگین، اس کو دیکھتے ہوئے کم از کم عقل ہوش سے تو کام لیں کم از کم. بالکل ناظرین، بہرحال ناظرین ہمارا وقت ہوا چلا ہے، لیکن ہم ایک اہم خبر آپ کو سناتے ہوئے اپنا پروگرام اختتام کو پہنچاتے ہیں. اور وہ خبر یہ ہے کہ حیدرآباد سٹی پولیس نے آنے والے نوراتری اور دسہرہ کے موقع پر ڈی جے موسیقی کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ڈی جے نہ صرف انسانی صحت کے لیے خراب ہے بلکہ پولیس کمیونیکیشن کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ بنا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو رائٹ ونگ جو جماعتیں ہیں، بی جے پی ہو یا آر ایس ایس ہو یا آر ایس ایس کی جو ذیلی تنظیمیں ہیں، وہ اس پر کس طرح کا رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. واضح طور پر پولیس نے یہ بھی ہدایت دی، خاص طور پر اے سی پی گوشا محل وینکٹ ریڈی ان کا نام ہے، انہوں نے واضح طور پر یعنی جو ڈی جے پرووائڈرز ہیں انہیں میوزک سسٹم کے جو پرووائڈرز ہیں انہیں ہدایت دی ہے کہ آپ کسی کو بھی ڈی جے میوزک سسٹم نہیں دیں گے. اور خاص طور پر جو بھانگڑا وغیرہ جو ہوتا ہے، خاص طور پر آپ دیکھ ڈانڈیا وغیرہ اس موقع پر نہیں دیں گے. نوراتری کے بہت اچھا فیصلہ ہے ریاض صاحب یہ. اور اس سے کافی جو ہے نا لوگوں کو امن و سکون، چین کی نیند سونے کا موقع ملے گا، جس میں بڑے ہیں، بچے، بوڑھے ہیں. اور خود پولیس کمیونیکیشن کا بڑا ڈسٹربنس ہو گیا ہے، وہ لوگ بات صحیح نہیں کر پا رہے ہیں، کچھ انہیں کوئی آرڈرز نہیں لے سک رہے ہیں، سن نہیں سک رہے ہیں. ارے کوئی اب ایک مجرم بھاگ رہا ہے تو وہ کس طرح آرڈر دیں گے؟ بالکل بہت ڈسٹرب بنا ہے، سر کا درد بنا ہوا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. ویسے اس طرح کی مجرمانہ حرکتیں ہوتی ہیں اور نوائز پولیوشن ہوتا ہے یا صوتی آلودگی ہوتی ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور صرف یہ موسیقی تک محدود ہونا چاہیے. اب آپ کریں گے ارے اذان دے رہے ہیں یا وہ کریں گے، اس سے یہ غلط بات ہے. یہ صرف بہانے ہے، کیونکہ اذان تو سکون کا ایک ذریعہ ہے. تو بہرحال ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.